بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عمران خان صاحب نے ہاسپٹل میں ڈسچارج ہونے سے پہلے ہی ایسے اعلانات کر دیے ہیں، ایسی ڈیمانڈز رکھ دی ہیں کہ اب حکومت بند گلی میں جا چکی ہے، بہت زیادہ مشکلات کا شکار ہو گئی ہے۔ خاص طور پر شہباز شریف نے جو پریس کانفرنس کی اور اس میں جو آفر کی، لگتا ہے کہ وہ ایک فل ٹاس تھی کپتان کے لیے اور کپتان نے اس پر چھکا دے مارا ہے، اور اب تو خیر وزیر اعظم شہباز شریف صاحب ملک سے ہی باہر چلے گئے ہیں۔ عمران خان صاحب نے جو کچھ کہا ہے قوم سے خطاب میں وہ بڑا اہم ہے اور ان کے آئندہ خلا حمل کا اعلان کرا ہے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ جو حکومت ہے، اس کی ایجنسیاں ہیں، وہ اس کو یہ بتا رہی تھی کہ بس اب عمران خان صاحب تو چونکہ کئی دن کئی ہفتوں کے لیے اب چونکہ گولیاں لگی ہیں اس کے بعد اب میدان میں نہیں آئیں گے، اور خود عمران خان صاحب نے لانگ مارچ مؤخر کر دیا ہے، تو اب مذاق اڑایا جا رہا تھا، باتیں بنائی جا رہی تھیں کہ جناب یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ لیکن اس حالت میں بھی جب ہمارے بڑے بڑے لیڈرز صرف کھانسی اور نزلہ زکام پر ملک چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، عمران خان صاحب گولی کھا کر بھی نہ صرف یہ کہ ملک میں ہیں بلکہ وہ لانگ مارچ میں شرکت کا اعلان کر چکے، لانگ مارچ کو دوبارہ شروع کرنے کا اعلان کر چکے، اور کس طرح سے وہ آئیں گے اور اب جو اسٹریٹجی ہے نئی، اس نے کس طرح حکومت کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ صرف جو رانا ثناء اللہ کہتے تھے میری بڑی انٹیلیجنس ہے، ہمیں سب پتہ ہے کہ اس نے کرنا کیا ہے ہماری پوری تیاری ہے، وہ تیاری یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے اس خطاب سے پہلے یہ اعلان آیا اسلام آباد پولیس کی طرف سے کہ جی ہم اب نفری واپس بھیج رہے ہیں جو سندھ پولیس سے بلائی تھی، کیونکہ ویسے بھی وہاں پر چیخیں نکل رہی تھیں اور ویڈیو بڑی وائرل ہوئی وہاں پولیس کے اہلکاروں کی کہ کس طرح سے ان کو گالیاں دی جا رہی ہیں، ان کو کس طرح سے برا بھلا کہا جا رہا ہے، کس طرح سے ان کے ساتھ ظلم کیا جا رہا ہے، کس طرح ان سے ڈیوٹی لی جا رہی ہے۔ تو انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے ہم واپس بھیج رہے ہیں۔ ساتھ ہی عمران خان صاحب نے اعلان کر دیا کہ لانگ مارچ تو منگل سے شروع ہو رہا ہے دوبارہ، تو ہاتھ پاؤں پھول کے اور کہا نہیں اب دوبارہ کنٹینرز دوبارہ سارے واپس آ جاؤ۔ تو یہ تو ان کا حال ہے۔ تو جناب 4-5 بڑی اہم باتیں ہیں عمران خان صاحب نے کی اور ون بائی ون انہوں نے یہ بات کی۔ پہلی چیز جو وہ سامنے لے کر آئے، انہوں نے کہا کہ میں سابق وزیر اعظم، پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی کا چیئرمین، میں ایف آئی آر اگر درج نہیں کرا پا رہا کہ پولیس کہتی ہے جی ہمیں نکال دیں کسی اور سے کروا لیں، تو جس ملک میں یہ حال ہوگا جہاں قانون کی حکمرانی بالکل نہیں ہوگی، ایک سابق وزیر اعظم اپنے اوپر اس کو لگ رہا ہے کہ انہوں نے حملہ کروایا، اس کا یہ پورا حق ہے، کسی بھی شخص کا پاکستانی کا آئین میں یہ حق ہے کہ وہ کہہ سکتا ہے کہ میرے اوپر حملہ ان لوگوں نے کروایا، ایف آئی آر درج کروانا اس کا بنیادی حق ہے، وہ نہیں ہو پا رہی، تو اس ملک میں کیا رول آف لا ہوگا، ایک عام آدمی کا پھر کیا حال ہوگا۔ پھر انہوں نے آئی ایس پی آر کی طرف سے جو سٹیٹمنٹ آئی ہے اس کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا کہ جی کہا گیا کہ جی پورے انسٹیٹیوشن کو، پورے ادارے کو بدنام کر دیا ہے اور اس پر کارروائی کی جائے۔ تو عمران خان صاحب نے کہا کہ جی ایک تو یہ کہ جی جس نے جو کارروائی کرنی ہے کرے شوق سے، مگر یہ کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تحریک انصاف میں اگر کوئی شخص ہے اس پر کوئی الزام لگاتا ہے، اس نے کچھ غلط کیا ہے، تو میں کہوں جی یہ پوری پارٹی پر الزام لگا دیا ہے۔ کیا عدالت کے حوالے سے کوئی جج ہے اور ہم کہیں کہ جی یہ جج غلط کام کر رہا ہے، تو کیا یہ کہ جی پوری عدلیہ اور پوری سپریم کورٹ ساروں کو ہم نے برا کہہ دیا ہے؟ تو ہم تو پن پوائنٹ کر رہے ہیں کہ یہ شخص ہے، تو کورٹ مارشل پھر کس لیے ہوتا ہے؟ اسی لیے ہوتا ہے کہ کوئی شخص اگر غلط کام کرتا ہے رہتے ہوئے ادارے میں تو اس کا پھر کورٹ مارشل کیا جاتا ہے۔ تو ہم تو یہ ایک الزام لگا رہے ہیں، اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، ہو سکتا ہے کہ اس نے نہ کیا ہو لیکن کم از کم اس کی تحقیقات تو ہوں۔ تو یہ چیز پہلی وہ لے کر آئے اور آئی ایس پی آر کے بیان کا انہوں نے جواب دیا۔ دوسرا انہوں نے شہباز شریف صاحب کو جواب یہ دیا ہے کہ ٹھیک ہے جو لوز بال دے دی، اب کہا جا رہا ہے شہباز شریف نے کہا جی ایک کمیشن بنا دے، فل کورٹ کمیشن، تو ظاہر ہے شہباز شریف کا خیال تھا کہ کہاں بنے گا، ہم لکھ کے دے رہے ہیں، ابھی دیکھتے ہیں کہ اس پر چیف جسٹس صاحب کیا کہتے ہیں، فل کورٹ شاید مشکل ہو، لیکن عمران خان صاحب نے کہا کہ جوڈیشل کمیشن کا میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ اب انہوں نے کہا کہ کیا کرنا چاہیے جوڈیشل کمیشن کو۔ پہلی چیز انہوں نے کہی کہ انویسٹیگیشن ہو، دیکھا جائے کہ یہ ایک پیٹرن ہے پورا، کہ کس طرح پہلے ایک صحافی سے ٹویٹ کروائی جاتی ہے وہ ویڈیو پوری ایڈیٹڈ، پورا اسکرپٹڈ، کہ جس میں ثابت کرنے کی کوشش ہوتی ہے کہ جی عمران خان جو ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے اور یہ اسلام کے خلاف بات کر رہا ہے، پورا ایک بیانیہ بنایا جاتا ہے، اس کو پھیلایا جاتا ہے۔ پھر میاں جاوید لطیف سے، کابینہ کا حصہ ہے جو شخص، وہ پریس کانفرنس کرتا ہے، نون لیگ کے دیگر لوگوں کو استعمال کیا جاتا ہے، پریس کانفرنس کروائی جاتی ہیں، ان کو بیچ میں لایا جاتا ہے، اور یہ سارا پیٹرن ثابت کر رہا ہے کہ پیچھے کون لوگ ہیں اس کے۔ انہوں نے عمران خان صاحب نے خود کہا کہ میں کیوں کسی پر ایسی الزام لگا دوں گا، اور کس طرح پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ بھی دیکھا جائے کہ یہ ویڈیو کس طرح سے وہ جو ملزم ہے جو کہہ رہا ہے میں نے گولیاں چلائی ہیں، سارا کچھ جو پکڑا گیا، وہ پورا اسکرپٹ اس کا ہے، پھر کس طرح سے ایک ہی وقت میں تمام جو اس طرح کے صحافی سمجھے جاتے ہیں جو خاص حلقوں کے قریب ہیں ان کے تھرو اس ویڈیو کو پھیلایا جاتا ہے، ٹویٹ کی جاتی ہے کہ وہ مذہبی جنونی اس نے کر دیا، مذہبی جنونی اس نے کر دیا۔
اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں. اب حال ہی میں آپ دیکھیے نا کہ ایک ضلع کا چیئرمین ہے, وہ کہہ رہا ہے کہ میں عمران خان کو قتل کروں گا. آپ سوچئے ذرا, وہ کہہ رہا ہے کہ میں عمران خان کو قتل کروں گا جب لیڈرشپ کہے گی. تو یہ انہوں نے کیا سوچ بنا دی ہے. وہ گرفتار تو ہو گیا, اس پر ہم آگے تفصیل سے کسی اور ویڈیو میں بات کریں گے, لیکن سوچ یہ بنا دی, ایک پیٹرن یہ بنا دیا نون لیگ میں, دیگر جماعتوں میں, کہ جی وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو دیکھ لیں, یہودی ایجنٹ اور یہ سب. تو یہ پہلے سے عمران خان صاحب کو نظر آ گیا تھا, اور انہوں نے اس کا اظہار کیا ہے کہ اب اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے, دیکھا جائے کہ یہ کون ہے جو اس طرح کا ذہن ایک بنا رہا تھا, پورا پیٹرن بنا رہا تھا, اسکرپٹ جس نے تیار کیا, تو دیکھا جائے. اور وہ کہہ رہے ہیں یہی 3 لوگ ہیں جن کو میں نام لے چکا ہوں, شہباز شریف, رانا ثناء اللہ اور ایک اہلکار عہدیدار. پھر جناب ارشد شریف صاحب جوڈیشل کمیشن میں, وہ کہتے ہیں ایک چیز, پہلی چیز انہوں نے ایف آئی آر اور آئی ایس پی آر کے حوالے سے بات کی, دوسری بات انہوں نے کی جوڈیشل کمیشن کی. اب جوڈیشل کمیشن میں انہوں نے پہلی چیز انویسٹیگیشن کا کہا, جو یہ واقعہ ہوا قاتلانہ حملہ. دوسرا انہوں نے کہا کہ یہ سارا جو ہے اسکرپٹ جو تیار کیا گیا اس کو اس میں لایا جائے, انویسٹیگیشن میں اس کو دیکھا جائے. پھر ارشد شریف صاحب کو کیوں مجبور کیا گیا ملک چھوڑنے پر, کیا کچھ ہوا, ان کی والدہ کو بہت سی باتیں پتہ ہیں, ان کے دوستوں کو بہت سی باتیں پتہ ہیں. دیکھیں نا, پوچھیں نا, جس طرح ان کی والدہ بتا رہی ہیں, وہ کس طرح اب عدالتوں میں جا رہی ہیں کہ پوسٹ مارٹم کے حوالے سے, دیگر انویسٹیگیشن کے حوالے سے وہ کیوں نہیں چیزیں ہو رہی. تو یہ سوال عمران خان صاحب نے اٹھایا کہ جو جوڈیشل کمیشن بنے, ایک تو وہ میرے پر قاتلانہ حملے کی انویسٹیگیشن کے, ارشد شریف کے معاملے کو دیکھے اور سائفر کے معاملے کو دیکھے کہ کھلی مداخلت جب اس کو کہا گیا ہے تو پھر کس طرح ہوئی, اور سارا یہ رجیم چینج یہ کیسے ہوا. تیسری بات سائفر کی تھی. چوتھا انہوں نے کہا کہ اعظم سواتی کے ساتھ جو ہوا ہے, جو اعظم سواتی کہہ رہے ہیں کہ ہاں یہ میری ویڈیو بنائے گی اہلیہ کے ساتھ, کہتے ہیں اتنے گندے اور غلیظ کام جو کرے گا, کیا اس بندے کو, اس شخص کو, وہ کوئی آفیسر ہو جو بھی ہو, کیا اس کو اسی طرح سے رہنے دیا جائے گا, کیا اس کو کوئی سزا نہیں دی جائے گی, اس سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی یہ کہہ کر, اور پھر اس کو جو سپن دیا جا رہا ہے کہ نہیں جی یہ جعلی ہے وہ ہے. جب بندہ کہہ رہا ہے کہ جی میری اس طرح ویڈیو بنائی گئی اور یہ سب کچھ ہوا ہے, تو کیا اس کو دیکھنا نہیں چاہیے. یہ 4 انہوں نے جوڈیشل کمیشن سے ڈیمانڈز کی, اپنے اوپر قاتلہ حملے کی, ارشد شریف کے حوالے سے, سائفر کے حوالے سے اور اعظم سواتی کے حوالے سے. پھر انہوں نے کہا کہ اب اعظم سواتی اور دیگر سینیٹرز یہ دھرنا دیں گے سپریم کورٹ کے باہر. ان میں اور جو صحافی اور دانشور ہیں, جو باشعور لوگ ہیں, وہ وہاں پر جائیں اور بات کریں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے, کس طرح ہو سکتا ہے. ایک یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جی سپریم کورٹ کی طرف سے بھی ایک آیا ہے, ایک نوٹیفیکیشن تو نہیں کہہ سکتے, لیکن بہرحال ان کی طرف سے ایک اعلامیہ جو ہے وہ بھی سامنے آیا کہ جی ہمارا ڈومین نہیں اور اس طرح کی بات ہے. تو یہ چیز بھی سامنے آئی. اور آخر میں عمران خان صاحب نے بات کی لانگ مارچ کے حوالے سے. یہ جو ہے نا جناب لانگ مارچ پلس ہو گیا. لانگ مارچ پلس ایسا ہوا ہے کہ لگتا ہے کہ پی ڈی ایم جو ہے نا اس کا جو رہا صاحب سکون وہ سب کچھ تھا وہ مائنس ہو گیا ہے, کیونکہ عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ اب 10 سے 14 دن میں یہ مارچ پہنچے گا راولپنڈی اسلام آباد. اور 10 دن کا بھی اس لیے شاید کہ یہ بھی خبر آئی ہے کہ عمران خان صاحب کو ڈاکٹرز نے کہا ہے کہ 10 دن کو آرام کرنا ہوگا. تو جو ہی وہ اس قابل ہوں گے کہ تھوڑا سا بھی وہ نکل سکتے ہیں, تو پہلا کام وہ یہ کرنے جا رہے ہیں, کہہ رہے ہیں راولپنڈی سے میں جوائن کروں گا لانگ مارچ کو. صرف یہی نہیں, وہ کہہ رہے ہیں پرویز خٹک, دیگر لوگ خیبر پختونخوا سے آئیں گے, وہ بھی پنجاب کی طرف راولپنڈی کی طرف, اور دیگر قافلے بھی آئیں گے. ایک سمندر ہوگا لوگوں کا اور وہ پھر آگے بڑھے گا. ابھی تو چند لوگوں نے ہی آپ دیکھیے کہ کس طرح سے ناکو چنے چبائے ہیں موجودہ حکومت کو, رانا ثناء اللہ کو. تو جب یہ پورا ایک لانگ مارچ کی کیفیت بنے گی تو کیا حال ہوگا. تو منگل سے جناب وزیر آباد سے دوبارہ لانگ مارچ شروع ہو رہا ہے, تو کوئی اس حکومت کو سنبھلنے کا موقع نہیں مل رہا. اور عمران خان صاحب اس دفعہ ذرا زیادہ تھوڑا غصے میں نظر آئے ہیں کہ کس طرح سے یہ ساری گیم کھیلی جا رہی ہے, اور ایک ایک چیز کا انہوں نے جواب دیا ہے. اور اب لگتا یہ ہے کہ عمران خان صاحب کسی بھی صورت میں پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں. اور انہوں نے آخر میں بڑا واضح کر دیا اپنی سوچ کو. انہوں نے کہا کہ ہم کوئی بھیڑ بکریاں نہیں ہیں, ہم انسان ہیں, ہمیں ہمارا دین آزادی دیتا ہے, ہمارا آئین ہمیں آزادی دیتا ہے. یہ نہیں ہو سکتا ہم بھیڑ بکریوں کی زندگی گزاریں کہ جو جدھر انہوں نے ہانکا ادھر ہو جاؤ ادھر ہو جاؤ. یہ نہیں ہو سکتا. رول آف لا ہوگا تو ملک آگے بڑھے گا. آپ کی معیشت بھی تب بہتر ہوگی جب یہاں انصاف ہوگا. انصاف نہیں ہوگا تو آپ جو مرضی کر لیں ترقی نہیں کر سکتے. پھر انہوں نے آخر میں کلمے کا حوالہ دیا کہ لا الہ الا اللہ. تو جب تک اللہ نے لکھا ہوا ہے کوئی موت نہیں دے سکتا. اور عمران خان صاحب نے کہا جی میرا تو اس پر پورا یقین ہے کہ جس دن موت آ جانی ہے کوئی بچا نہیں سکتا. تو یہ خوف کے بت توڑ دیں, نہ ڈریں کہ کوئی آپ کی ویڈیو ریلیز کر دے گا, کوئی آپ کو یہ کر دے گا وہ کر دے گا, آپ کے ساتھ ایسا کچھ کر دے گا. تو یہ دھونس دھمکیوں میں نہ آئیں,
اور اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے کہ عمران خان سابق وزیر اعظم پر قاتلانہ حملہ ہو گیا، اتنی گولیاں چل گئی ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی 11 لوگ زخمی. تو اب اس کے باوجود وہ نکل رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جناب میں تو میدان میں آؤں گا. تو پاکستان کی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں دیکھا گیا. یہاں تو کیسز بنتے ہیں تو لوگ بھاگ جاتے ہیں، بیماریوں کا کمر درد ہو جاتی ہے، اور جو ہی ان کو عہدے ملتے ہیں، شہباز شریف کو آپ دیکھیں وہ کمر درد اس کے بعد آج تک نظر نہیں آیا، اور جب عہدہ ملنے کی دیر ہوتی ہے، کرسی پر بیٹھ جائیں تو سب بیماریاں دور ہو جاتی ہیں، لیکن جیسی ہی حکومت سے نکلتے ہیں تو ایسی سی بیماریاں لاحق ہو جاتی ہیں. تو عمران خان پاکستان کی تاریخ میں ہمیں واحد نظر آ رہے ہیں اس طرح کے کوئی سیاسی رہنما کہ جن پر قاتلانہ حملہ ہوا اور اس کے بعد بھی وہ پیچھے نہیں ہٹ رہے، وہ وہی جو ان کی سوچ ہے، جو حقیقی آزادی، جو ان کا نظریہ ہے، وہ اس پر ڈٹے ہوئے ہیں. تو یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے، یہ سب آسان نہیں ہے. تو عمران خان صاحب ایک دفعہ پھر نکل رہے ہیں، اس کے باوجود کہ آپ نے دیکھ لیا کہ ابھی بھی دھمکیاں ہیں قتل کی، اور نون لیگ کے لوگ، ان کا ضلعی چیئرمین کہہ رہا ہے کہ میں چھوڑوں گا نہیں، اس کے باوجود وہ کہہ رہے ہیں کہ زندگی اور موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ حافظ.